السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا حافظ سعید صاحب کے بعد، یہ ایک آج کل نا ہماری ایک کافی اس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور سب کچھ اس طرح کا پورے نیوز چینل اس پر بات کر رہی ہیں، تو کافی نا وہ شور مچا ہوا ہے اس بارے میں. تو کیونکہ میرے پاس بھی تھوڑا علم کم ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا وجہ تھی اور کیوں کیا گیا وہاں پہ اسپیشلی. تو آئیے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہے بات. دو اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک بہترین لمبا عرصہ جب سے پاکستان کی افواج نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیے تو اس کے ریزلٹس جو ہے وہ بہت ہی کامیاب رہے، اور وہ جو آئے دن دھماکے ہوتے تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی خون ریزی ہمارے ملک میں اور تباہی برپا کی جا رہی تھی، وہ رک گئی اور کنٹرول پا لیا افواج پاکستان کے. وہ کراچی میں بھی ہوا، خیبر پختونخوا، وزیرستان، بلوچستان میں بھی، حتیٰ کہ بہت حد تک، حالانکہ وہاں انسرجنس جو ہے وہاں پہ مداخلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ بھارت کے وہ وہاں سے پکڑے بھی گئے، ایک جو محترم جاسوس صاحب سے، وہ جو گنجے نہیں تھے وہ پکڑے گئے تھے. تو بہرحال وہ ادھر تو ابھی تک ان کو، چونکہ وہ بھی میں کسی وقت بتاؤں گا کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ دہشت گردی کی وجہ کیا ہے. ابھی جو ہے یہ معاملہ جون میں، اسی مہینے میں، ایک FATF ادارہ ہے جو مانیٹر کرتا ہے مختلف دنیا کے ممالک کو، اور انہوں نے اس کے مختلف کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ کسی ملک میں دہشت گردی تو نہیں، ایٹمی کوئی تیاریاں تو نہیں کر رہے، جنگی تیاریاں تو نہیں ہو رہی، اور وہ بڑا چوکس ادارہ ہے. اور وہ اس کی بھی میں کچھ وجوہات بتاؤں گا. اس کا بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ FATF ہے، وہ ایک لسٹ بناتا ہے، بلیک لسٹ، جس میں ابھی تک نارتھ کوریا اور ایران کو بلیک لسٹ میں ڈال رکھا ہے. کچھ اس کے بعد جو کچھ ذرا کم ان کو لگتے ہیں کہ ان کو تھوڑا پکڑ کے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہماری بات مان لیں گے، وہ ہے پاکستان، موراکو وغیرہ ان میں شامل ہیں، اور بھی کچھ ممالک ہیں. تو پاکستان نے ان کی جو ایک پوری فہرست تھی کہ یہ کریں، یہ نہ کریں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی جو ہوتی ہے نا، وہ کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو پاکستان چونکہ ایک دیکھیں پرامن ملک ہے پاکستان، اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو پہلے ہی بہت ہی مؤدب رہتی ہے IMF کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے، جو سپر طاقتیں ہیں ان کے سامنے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ تر بہتر ہی رہتے ہیں، درمیان میں کھچاؤ بھی آتا ہے لیکن بہتر ہے. اسی طرح چائنا کے ساتھ ہمارے حالات جو ہیں وہ ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں، اور فرانس اور انگلینڈ اور یورپین ملکوں کے ساتھ بھی. ابھی ہمارے آرمی چیف جرمنی میرے خیال میں گئے ہوئے ہیں، یا انہوں نے جرمنی کے منسٹر سے کہیں پہ ملاقات فرمائی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اس گرے لسٹ سے اب ہم نے نکلنا تھا. گرے لسٹ میں نکلیں گے، ہماری جو تجارتی جو پابندیاں جیسے وہ لگاتے ہیں، جی پاکستان سے کوئی ملک یہ چیز نہ خریدے، نہ پاکستان کو یہ چیز دے. تو اب دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ایک دوسرے جدا ہو کے چل نہیں سکتی. تو اب کس طاقت کو یہ بات وارا نہیں کھاتی کہ پاکستان کامیابی کے ساتھ گرے لسٹ سے نکل جائے اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے حالات ہو جائیں بہتر. بالکل. اب سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ مثال کے طور پہ جو لشکر طیبہ والے ہیں، یہ اور وہ دعویٰ بھی ہے، جماعت الدعوہ، یہ حافظ سعید صاحب جو ہے، ان کے بارے میں انڈیا صاحب جو ہے، بھارت جو ہے، وہ بہت ان کے اوپر وہ بولتے رہتی ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ ہیں. حالانکہ اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہر ملک جو ہے وہ اس کے جو ایک تو ہوتی ہے حکومت، ایک جو ریاست ہوتی ہے، ریاست کے جو پلرز ہوتی ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو دفاعی ادارے ہیں، اسی طرح جیسے میڈیا ہے، جیسے سیاست ہے، عدالت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، سسٹم ہے. تو وہ انہوں نے اپنے حساب سے آنکھیں کان کھلے رکھنے ہوتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع بھی کرنا ہوتا ہے. اور ایسے ملک جو پاکستان، جس میں آئے دن اتنی دہشت گردی ہوئی ہمارے ساتھ، اتنی کسی ملک
پہ ظلم نہیں ہوگا جتنا ہمارا ہوا ہے ادھر. ہم تعاون کرتے ہیں, ہمیں امریکہ بہادر کو طالبان چاہیے ہو تو ہم طالبان بنا دیتے ہیں, جب ان کو چاہیے کہ اب طالبان کو فارغ کرو تو ہم کہتے ہیں چلیے بند کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ کئی ایسی موومنٹیں چلیں. مشرف صاحب کو بھی انہوں نے لمحہ ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ مشرف صاحب جو ہیں یہ آپ نے ہمیں پیسے آپ کو دیے تھے کہ آپ دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں. کیا کریں؟ قلعہ کما کریں. ہاں قلعہ کما کریں. آپ نے قلعہ کما, انہوں نے کہا بھائی دہشت گردی کی بنیادی وجہ ہے غربت, پاورٹی. تو ہم نے ان علاقوں میں جہاں سے یہ لوگ کھیپیں تیار ہوتے تھے, مدرسوں کو ماڈرن کیا ہے, وہاں کمپیوٹر, وہاں یہ دوسرا, ہم نے ان لوگوں غریبوں لوگوں کو وہاں پہ کاروبار مہیا کیے ہیں, علاقوں کی صورتحال بہتر کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے اس لیے نہیں پیسے دیے تھے آپ. تو اس بات پہ اس کے بعد وہ اچانک کسی وائرل انفیکشن کی, کوئی ایسی بیماری ان کو لگی جیسی وہ ہماری جو ایک بچی نہیں تھی جس نے کمپیوٹر میں, عرفہ کریم, اس کو جیسے بیماری لگی. پھر ایسے لوگوں کو جو بعض اوقات بد دعائیں لگ جاتی ہیں, جو ان لوگوں کی کوئی بات نہیں نہ مانتا, یہ ایف اے ٹی ایف یا اس طرح کے جتنے اور ان کو فن کرنے والے ادارے ہیں, مقاصد پیچھے ہیں, تو وہ پھر ان کو وائرس وبائیں چمٹ جاتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا بیماری کیا, ٹھیک ہی نہیں ہوتی. تو بنیادی بات یہ ہے, یہ بہانہ بنایا گیا ہے کہ جی ان کو ٹارگٹ کرو, اس کے بعد جواب میں کوئی اور پاکستان کرے نہ کرے, ہم ادھر سے کوئی اور کام کر کے پاکستان پہ ڈال دیں گے. جی ادھر پہلے انہوں نے بلوچستان میں پے در پے حملے کیے ہیں, ہوٹلوں پہ ادھر ادھر بم بلاسٹ ہوئے ہیں. وہ تو چاہتے نہیں کہ گوادر ہماری ڈیولپ ہو جائے. گوادر ڈیولپ ہوتی ہے تو بہت ساری ارد گرد کی جو بندرگاہیں ہیں ان سے ہم اوپر ذرا تھوڑا سا ہمارا راستہ جو ہم آ جائے, مقابلے سے اوپر چلے جائے. ڈیپ سی ہے اسے کہتے ہیں. ابھی انہوں نے چاہ بہار میں بنانے کی کوشش کی ہے, ایران کے ساتھ بھارت نے مل کر نہیں بنا, گہرے پانی نہیں ہے. تو یہ راستہ پھر پوری وسط ایشیائی, ادھر روسی, ادھر چائنا, یہ اتنے بہت موقع کیا ہے. سمجھو کہ دبئی نہیں ہے, یہ دبئی کے بھی امن ہے بندرگاہ ہماری جو گوادر والی. تو اس لیے وہاں پہ بھی یہ تھا. وہاں ہمارے منرلز اتنے ہیں, وہ ٹھیکے جالی حکومتیں دیتی رہی, وہ لیتے رہے. اتنا وہاں پہ سونا, کاپر, پتہ نہیں کیا کیا معدنیات ہیں, وہ ہمیں نکالنے, جیسے تیل کو کسی نے نکالنے دیا تھا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے کہا تیل آ گیا, تیل لڈیاں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تیل ہے ہی نہیں, بہت پریشر ہوتی. اب اس گرے لسٹ سے ہمیں نکالنے کے لیے, یا پاکستان ابھی اس میں گرے سے نکالنے سے بلکہ میری مراد ہے کہ اس میں رکھا رہنے کی وجہ سے یہ ایک چال ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو گاڑی وہ جو ٹریس ہوئی ہے, جہاں سے وہ کوئی پتہ نہیں پال صاحب تھے جنہوں نے کہتے ہیں میں نے بہت عرصہ پہلے بیچ دی, پھر 6 ہاتھوں میں بکی, پھر جس نے خریدی اس نے پرچہ پہلے درج کرا دیا, گاڑی چوری ہو گئی ہے, اس میں لاہور میں لائی گئی, پھر بارودی مواد نصب کیا گیا اور وہ پھٹ گیا, اور بیچارے ہمارے پولیس والے اس میں شہید ہوئے. لوگ وہاں پہ ایک باپ بیٹا جو ہے شہید ہوئے ہیں, گھر تباہ ہو گئے. تو وہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو ٹارگٹ کیا جائے حافظ سعید صاحب کو یا ان کی فیملی یا ان کے گھر کو, اور دوسرا جو ہے یہ وہ پھر ایک تاثر دیا جائے کہ وہاں تو پیس نہیں ہے. اور اب اگر ادھر, اب یہ بات جو آج کے پروگرام میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ اب اگر اس کے بعد ایک بلاسٹ ہو جائے کوئی کشمیر میں, بھارت کے, انڈیا کے کسی اور صوبے میں کہیں ہو جائے, تو وہ کہیں گے, اس پہ رولا ڈال دیں گے کہ جی پاکستان نے, ان کا تو اتنا پہلے جھوٹا میڈیا ہے, خود میڈیا جو جھوٹ بولنے میں تو وہ بہت تیز ہیں, وہ ڈال دیں. جنتا کا اس میں نہ پاکستانی جنتا کا قصور ہے نہ انڈین جنتا کا کوئی قصور ہے. یار نہ کرے یہ خدا کے لیے. کیوں ہمارے عوام کو نا یہ اس عوام کو بھی پریشر میں رکھنا ہوتا ہے, خوف کا شکار. اگلی وجہ کیا ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب نے بجٹ دیا, اگرچہ وہ غریبوں کو اس میں جو ہے وہ پینٹ بھی نہیں ملا, روزگار پیدا کی صورتحال ابھی پتہ نہیں کب ہے. ہنوز دلی دور ہے, حالانکہ ہمارے تعلق لکھنؤ سے, ہمیں وہاں سے لگتا ہے ہنوز دلی دور ہے. یہ دلی بہت دور ہے. ابا حضور تھے نا ہمارے حضرت علامہ لباس ملتوی, فرمایا کرتے تھے ہنوز لاہور دور است. یعنی اب ایک جو ہے کہ عمران خان نے کچھ, چلو بجٹ میں کم از کم یہ اس کو دے دیں آپ کریڈٹ کہ اس نے ٹیکسز نہیں ڈالے, اس کو تھوڑا سا اکانومی کی طرف سے ریلیکسیشن ملی ہے, تھوڑا سہولت ملی ہے, کچھ پیسے نپ کے رکھے ہیں,
تو اس کا یہ ہے کہ چلو ٹیکس بڑھائے نہیں اور کم از کم کاروباری طبقے کو اس نے سہولت دی ہے. اب کاروبار چلیں گے تو غریب طبقے کو خود بخود اس کی سہولت ملے گی. ادھر ان کو پاکستان کی سٹیبلٹی جو ہے وہ منظور نہیں ہے, ادھر ان کو گرے لسٹ میں پڑے رہنا, وہ چاہتے ہیں کہ پڑا جائے پاکستان, اس سے نکلنا منظور نہیں. تو یہ بنیادی باتیں, مقاصد بہت گہرے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے, بظاہر وہ لگتا ہے کہ یہ ایک شہر ایک علاقے میں پھٹ گیا, لیکن جو طاقتیں پیچھے, انسانیت دشمن, اکنامکس معیشت دشمن, غریب دشمن, مظلوم دشمن, عوام دشمن اور ملک دشمن, جو طاقتیں دنیا میں بیٹھی ہوتی ہیں, وہ بتاؤں گا کون کون سی, وہ نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ کسی ملک کو اس طرح ترقی کرے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. یہ پاکستان پر پریشر بلڈ کرنے, اور اللہ کرے کہ ان کے بم جو ہے نا وہ ٹھس ہو جائیں, جیسے وہ چوہے والے بم نہیں ہوتے, ہم چھریاں پھٹا کے چلاتے تھے نشا برات کو, تو کوئی چھری ہوتی تھی ایسے لگانے پھس یہ نیچے گر جاتے. اللہ کرے ان کے سارے بم ایسے ہوں تاکہ ہمیں, غریب ملک ہے, مسکین لوگ ہیں, ہماری جان ان سے چھوٹی. اچھا, اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو تاثر ہے اس طرح کی چیزوں کا, جس طرح بم دھماکہ ہو گیا, اور یہ ایک ریل اس میں رکھنے کے لیے ایک تاثر بنایا جاتا ہے ایک ملک کا, تو اس میں ایک میڈیا کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. تو وہ جو میڈیا کا کردار ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم اس طرح کا کوئی سٹیپ میڈیا ہمارا نہیں اٹھا سکتا کہ جو خبر ہے یا تو وہ پاکستان کے اندر ہے, یا پہ خبر کو اس طرح سے بتایا جائے کہ نیگیٹیوٹی کم ہو جائے. بہت اچھا سوال. اچھا, جہاں تک تو میڈیا کی ہے کہ پاکستان کے اندر ہے, وہ تو اب ہو نہیں سکتا. سیٹلائٹ میڈیا بھی اب وہی شرلی ہے, پھس شرلی, اسے کہتے ہیں پھس شرلی. وہ پھس شرلی ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے سامنے. ہم نے کہا تھا 7 سال پہلے کہ یہ گیا سیٹلائٹ میڈیا, ہماری بات مانتا کوئی نہیں تھا, کہ علامہ ہے, بس علامہ ایسی بات کا ہے. آج وہ پھس ہو گیا. اب خبر جو ہے وہ امریکہ بھی نہیں چھپا سکتا. کتنے ان کے طاقتور لوگ ہیں, اپنا ان کا میڈیا چوپٹ ہے, وہ ایسے ڈرتے ہیں. انگلینڈ میں بڑے لوگ جن کے پاس بہت وہ سٹرونگ ہیں کنٹرولز جن کے, تو پاکستان میں ہونے والا واقعہ کبھی بھی یہ, اور بہت پہلے کبھی ہوتا تھا, لوگ باتیں چھپا لیتے تھے, وہ بھی تاریخ کے ذریعے آہستہ آہستہ نکل آتی. چھپ تو سکتے نہیں, چھپائیں بھی کیوں. ایک واقعہ, ایک اس کے اندر جو ایک اسٹرانگنیس ہے, جو اس کی وہ جو نیگیٹیوٹی جو ہے نا, اس میں یہ ہے کہ ویسے اوور آل میں بتاؤں پاکستان کا میڈیا بہت اچھا میڈیا. دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کے مقابلے میں یہ بہت متوازن اور سچا میڈیا. ایک رائت ہو گئی ہے. دوسرا, کالی بھیڑیں اور جو کلٹیویٹڈ لوگ ہوتی ہیں, جو اندر ایجنٹس ہوتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی شعبہ ہو اس میں دشمن طاقتیں یا غالب قوتیں اپنے انفلوئنسر اور اپنے وہ جو ہوتے ہیں نا کلٹیویٹڈ انڈر کور بندے نہ رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ نیگیٹیوٹی ایک وقت تو یہ تھا کہ پازیٹیوٹی کی شکل میں, جہاں کہیں پہ کوئی یعنی ہو گیا نا کاؤنٹر اور یعنی کاؤنٹر, وہ ساری رات دکھاتے رہتے تھے ایئرپورٹ کے اندر دہشت گرد کو, پوری قوم خوف کا شکار ہو جاتی تھی. خوف ہتھیار ہے. بالکل, خوف عوام کو دبا کے رکھنے کا, مظلوم عوام کو استحصال کرنے کا, خوف پیدا کر کے ڈرا کے ان کو شکنجے میں لیا جاتا ہے. میرے خیال میں باتیں بہت زیادہ ہوگی. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا, ہم نے بات کی, علامہ صاحب نے ہمیں کافی باتوں کا بتایا. امید ہے کہ جتنا مجھے سمجھ آیا اس سے زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا, کیونکہ وہ زیادہ سمجھدار ہے. ہاں جی. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.